بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی دیں۔ ہمارے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ پہلے دو لیکچر میں کتاب کا تعارف دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ہم جو نئی اس میں دیکھیں گے جو نئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ہم جو پہلے سے چیزیں اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں مزید اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے دوسرے لیکچر میں اپنی اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، جس میں ہم جو ہے وہ ان کے شاعر کا مختصر تعارف دیکھا تھا، اور پہلے شعر جو ہے وہ ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بند کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ سحر صبح کو کہتے ہیں، رمضان میں کہتے ہیں نا کہ سحری کا ٹائم ہو گیا، تو یہ وہی سحر ہے۔ تو سحر کہتے ہیں صبح کو، صبح کے جو سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سحر میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال آسان لفظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ صبح کو کیا کہتے ہیں، ہم سحر کہتے ہیں۔ سحر پھوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سحر پھوٹتی ہے جب سورج نکلتا ہے مشرق سے، طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو منظر ہے یا جو بھی وقت ہے اس کو سحر پھوٹنا کہتے ہیں، اس پورے عمل کو۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی بیان کرتے ہیں۔ اس ساری نظم میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی دکھائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہاں تو تو ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، کہ ہر صبح کا آغاز نئے رنگ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مطلع الشمس جہاں، یعنی مطلع الشمس مطلب جہاں سورج طلوع ہوتا ہے جہاں سے، تو اس صبح کے وقت آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے دیکھتے ہیں نا کہ آسمان کے کناروں پہ ایک سفیدی سی چھا جاتی ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ جب آپ یقیناً صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہوں گے تو اس کو آپ نے، یہ چیز آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی۔ تو ہر سحر جو ہے ایک نئے رنگ کے ساتھ پھوٹتی ہے، ایک اس کا مطلب یہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جیسے اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ شاعر کے ذہن میں جو مطلب ہوتا ہے وہ ہمیں اس کا مطلب بالکل ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ شاعر کے ذہن میں اس کا کیا مطلب ہے، وہ تو شاعر کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ اپنی عقل اور شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کا ایک مطلب لیتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، تو ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری ہر صبح جو ہے وہ ایک نئی امید کے ساتھ، ہم ہر صبح نئی امید کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں۔ یہ جیسے رسول اللہ کہتے ہیں نا کہ مومن کا ہر آنے والا کل اس کے پچھلے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پہ غور بھی کرنا چاہیے کہ کیا میرے جو آج کا دن ہے کیا پچھلے دنوں سے بہتر ہے۔ یہ امپروومنٹ اپنے اندر ہم اس طرح لاتے ہوتے ہیں نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اپنی تعلیم شروع کی تھی تو اس وقت آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ آج جو ہے وہ الحمدللہ ہماری آج کا جو دن ہے وہ ہمارے پچھلے دنوں سے بہت بہتر ہے۔ اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا میرے آنے والے دن جو ہیں وہ پچھلے دنوں سے بہتر ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں مزید جو ہے وہ ترقی کی بجائے پستی کی طرف جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس مسئلے کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، سینہ سنگ پتھر کے سینے سے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ پتھریلا نہیں ہے، لیکن آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر جو عمارتیں ہیں ان کی دیواروں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پودے نکلے ہوتے ہیں، یا اسی طرح پتھریلے علاقوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پتھروں کے سینوں سے جو ہے وہ
درخت نکلا ہوتا ہے، پورے کا پورا ایک تناور درخت کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح پودے جو ہیں وہ پتھروں کے سینوں سے نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں پتھریلی زمینوں میں آپ دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. آگے کہتے ہیں کہ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، کہ اے اللہ یہ جہان جو ہے یہ تو تیری آواز سے گونجتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. تو جیسے وہ آتا ہے غالباً حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کائنات میں ہر شے، چاہے وہ سمندروں میں ہے چاہے وہ جنگلوں میں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. پاکی بیان کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس چیز سے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر اس چیز سے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کا کہ مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں نا، سکوت گل و لالہ سے کلام پیدا کر، جاوید نامہ کا ایک مصرع ہے کہ یہ جو پیڑ اور پودے خاموش کھڑے ہیں نا، ان کی خاموشی سے کلام پیدا کر. ان کی خاموشی تمہیں بتا رہی ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا نام لیتی نظر آتی ہے کہ آؤ مجھے دیکھو، مجھے کس نے بنایا ہے. تو ہمارا ہر چیز کے بارے میں ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے نا. آپ راستے میں جا رہے ہو، آپ کو روڈ سڑک کے درمیان میں کرسی پڑی نظر آ جائے تو آپ ایسے نہیں کہتے کہ یہ بتائیں یہ جو ہے وہ خود بخود یہاں آ گئی ہے. تو وہ کرسی آپ کی خاموشی آپ کو بتا دیتی ہے کہ اس کو کسی نے وہاں رکھا ہے. تو اسی طرح اللہ اس جہان میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پتہ بتاتی ہیں. اور یہی بات اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگلے مصرے میں سوری. تو ہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک پورا بند ہوتا ہے، یہ جو ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ پورا بند ہے. اور بند میں جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بند کا مصرع کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ بند 5 مصروں پہ ہے. اس کو مخمس بھی کہہ دیتے ہیں، ایسے بند کو جو 5 مصروں پہ مخمس. مخمس بہرحال یہ آگے آپ کی ساری جو ہے وہ بحث آ جائے گی جب ہم شعر کی شاعری کی اصطلاحیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مثنوی کسے کہتے ہیں، مثلث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مخمس کسے کہتے ہیں، مسدس کسے کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آگے آ جائیں گی. بہرحال اب اگلے شعر میں شاعر یہی بات کر رہے ہیں کہ جس نے جستجو کی کس چیز کی، اللہ تعالیٰ کو پانے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو ملتے ہیں جو اس کی جستجو کرتا ہے. اور ہر چیز میں یہی قاعدہ ہے کہ جس چیز کی ہمارے اندر طلب نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو اردو میں ضرب المثل بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو کوئی بھی چیز کیسے ایجاد ہوتی ہے؟ جب اس کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. جب ضرورت پیدا ہوتی ہے تو انسان میں ایک طلب اس کی بڑھتی ہے، تو انسان پھر اس تک پہنچتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی جستجو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیسے ملتے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے. آپ ذرا دیکھیں نا، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو کرسی کی مثال دی نا، رستے میں آپ کو کرسی پڑی نظر آ جائے تو آپ نہیں کہتے کہ یہ خود بخود آ گئی ہے. تو آپ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی. تو کائنات میں ہر چیز کے بارے میں جب یہ سوال پیدا ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی، تو یہ سوال آپ کو خدا کی طرف لے جاتا ہے. تو یہی خود جستجو ہے. جستجو کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ سوال کریں آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ چاند کہاں سے آیا ہے، یہ زمین کیسے بنی ہے، یہ ستارے جو نظر آتے ہیں، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کیسے بنے ہیں. تو یہ کیسے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا. تو آگے شاعر اپنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ایک عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے. تو جو اس دنیا میں ہے سب کچھ تیرے ہی دم سے ہے. تو راستہ دکھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. رہنما کہتے ہیں رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا. تو یہی ہمارا سبق تھا آج کا. اس کو امید ہے آپ کی میں نے
آپ کو یہ بات سمجھا دی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی میری بات آپ کی سمجھ میں آپ کو نہ سمجھا پایا ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اس کا آپ ہوم ورک میں جو ہے وہ لکھیں، اس کو پورٹل پہ اپلوڈ کریں، اور نیچے اگر کوئی بات کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال ہے تو وہ پوچھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو سوال کیا کرے، سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے، اگر آپ سوال نہیں کرتے تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ کو بات پوری سمجھ آ گئی ہے جو کہ نہیں آئی ہوتی، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، پہلی باری میں کسی بچے کو بھی بات سمجھ نہیں آتی ہوتی، تو کوئی بھی بات جب آپ غور سے سنتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا کرتی ہے، تو آپ کے ذہن میں اگر سوال نہیں پیدا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بات صحیح طرح نہیں سنی، تو اس ویڈیو کو بھی دوبارہ سن لیں، ایک دو بار سن لیں، جو بات سمجھ نہیں آتی اس کو بار بار سن لیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہوم ورک میں مجھے سے لکھ کے پوچھ لیں کہ سر یہ بات ایسے ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو اگلے لیکچر میں کلیئر کر دوں گا۔ ہوم ورک میں آپ نے یہ جو ہم نے دوسرا بند پڑھا ہے، اس کا آپ نے دو سے تین لائن اور مفہوم لکھنا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے کیا بات کی ہے، دو یا تین لائنوں میں، ٹھیک ہے؟ زیادہ نہیں لکھنا۔ تو اسی پہ ہمارا سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔